ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ سب سے پہلے میں آپ سارے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص عارف صاحب کا کہ انہوں نے میرے جیسے مسکین بندے کے لیے اتنی محبتیں نچھاور کی، پھول آپ نے پھینکے، یہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت ہے۔ تو میں اس پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں فردوس میں بھی اکٹھا کرتا ہے۔ آج مجھے بھائیوں نے بتلایا کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مبارک مطہر اطہر سیرت پر گفتگو کرنا ہے۔ میں جب حضور کی سیرت کو دیکھتا ہوں، خاص طور پر آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ جو میرے ذہن میں حضور کی سیرت کا بیان آ رہا ہے، اس پر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو بڑے مقامات دیے، بہت زیادہ دیے، لیکن کیوں دیے؟ یہ کیوں کا جواب جو ہے نا وہ آج ہم نے تلاش کرنا ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دادا ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور جب میری باری آئی تو عرش والے رب نے مجھے اپنا خلیل بھی بنایا اور پھر اضافہ یوں کیا کہ مجھے اپنا حبیب بھی بنا لیا۔ اور فرمایا انا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ ابھی مؤذن نے اذان کہی، اذان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ اکبر سے۔
یعنی پہلا جو لفظ ہے وہ اللہ ہے، اور اختتام کہاں ہوا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو آخری لفظ کیا ہے؟ اللہ۔ اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ۔ روزانہ 5 وقت اذان، اللہ کی قسم اس اذان کے اندر حضور کی سیرت کا اتنا بڑا پیغام ہے کہ کوئی ٹل کھڑکاتا ہے، کوئی شنکھ میں سے آواز نکالتا ہے، کوئی آگ جلاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تورات والے جو ہیں وہ ایک لمبا سا سینگ اس کے اندر سے آواز نکالتے ہیں، حالانکہ انہیں تورات ملی ہے۔ انجیل والے وہ ٹل کھڑکاتے ہیں، اور حضرت محمد کریم کو رب نے کیا دیا؟ اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اور درمیان میں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، درمیان میں محمد الرسول اللہ۔ اور اس سے یہ بھی پیغام ملا کہ حضرت محمد کریم کو اللہ کی حفاظت میسر ہے، اور جو قوم اذان دیتی رہے گی مسلمان، وہ بھی اللہ کی حفاظت میں۔ یہ پیغام ہے، اول والآخر، اول بھی وہ، آخر بھی وہ۔ اور دعا میں کیا ہے؟ اللہم ربا هذه الدعوۃ التامہ۔ اے اللہ، رب کا معنی پالنے والا، روٹی دینے والا، رزق دینے والا، ضروریات پوری کرنے والا۔ پر عرش والے رب نے کہا یہ اذان، اس کے بعد جو ہے دعا، اس دعا میں مجھ سے مانگا کیا جاتا ہے؟ حضرت محمد کریم کا مقام محمود یہ مانگا جاتا ہے۔ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہ اللہ، مقام محمود کا سوال ہم کرتے ہیں، اور ہمارے سوال سے مقام محمود نہیں ملتا، صرف رب یہ چاہتا ہے، اللہ اللہ، کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا مقام محمود کی گزارش کرتا رہے، تاکہ حضرت محمد کریم کا پیار پیدا ہو، حضور کی محبت پیدا ہو۔ اور پھر اس دعا کے اندر اللہ 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 کہتا ہے میں اس دعا کا رب ہوں۔ بولو میں اس دعا کا رب ہوں۔ تو یہ دعا کرتا چلا جائے گا، تیرا مقام فردوس میں اونچا ہوتا جائے گا۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا ہے پر ہے التامہ، یہ مکمل ہے، اور مکمل کیوں نہ ہو؟ اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ هو الاول والآخر۔ اور ایسی اذان تحفہ ملا ہے صرف حضرت محمد کریم کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پوری دنیا میں اللہ اللہ، یہ زمین جو ہے لٹو کی طرح اپنے گرد گھومتی ہے، 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، اور اس سے دن رات پیدا ہوتے ہیں، دن رات 24 گھنٹے زمین گھومتی رہتی ہے۔ اور میرے بھائیو، یہاں ٹائم کوئی اور ہے، جاپان میں اور ہے، یہاں دن ہے کہیں رات ہے، یہاں فجر ہے تو کہیں شام ہے، ہر لمحہ اذانیں ہوتی ہیں، ہر لمحے میں 24 گھنٹوں کے ہر لمحے میں، ہر لمحے کے اندر بے شمار
اول بھی اللہ آخر بھی اللہ، درمیان میں محمد رسول اللہ، الدعوات تامہ، اور مقام محمود کا سوال، اور تیرا مقام بڑا بلند والا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، رب ہذہ الدعوہ، اللہ اکبر، رب ہذہ الدعوہ، ایک ہے ہمارا رب کہنا میرے رب، اور ایک ہے رب کہنا حضرت محمد کریم کا، بڑا فرق ہے۔ اللہ اللہ۔ اور دیکھو ہم تو ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں نا، مکان مل جائے، کوٹھی مل جائے، حکمران بھی منگتے ہی بنے ہوئے ہیں، اور باقی جس کو دیکھو خوشحالی خوشحالی، جناب سی پیک آ رہا ہے، خوشحالی اچھی بات ہے، میں کوئی اس کے خلاف نہیں ہوں، خوشحالی خوشحالی، پیسہ پیسہ پیسہ، معاش 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 معاش، اور ساری دنیا اسی طرف ہی لگی ہوئی ہے۔ حضرت محمد کریم کے مدینے میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تین مہینے چولہے کے نیچے آگ نہیں جلتی تھی، حالت یہ تھی۔ اللہ اللہ، وہ رب حضرت محمد کریم کا بھی رب ہے، پر میں جس نتیجے پر پہنچا، قرآن حدیث پڑھ کے گویا اللہ نے کہا سونیا دل کر دئی تے اچے مقام لیلا دل کر دئی تے دنیا دا بڑا جلال والا بادشاہ بن جا۔ حضور نے فرمایا، عرض کیا یا اللہ، جبریل نے بھی یہی مشورہ دیا، کہا اللہ میں کوئی بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں تو تیرا غلام، تیرا عبد رسول بننا چاہتا ہوں۔ اب زندگی تو پھر اسرت میں گزرے گی، زندگی تو تنگی ترشی میں گزرے گی، ہاں زندگی تنگی ترشی میں گزرے گی، پر مقام پھر بڑا اونچا ملے گا۔ اب بولو مقام یا دنیا یا آخرت، گل لکھیے۔ اللہ اللہ، اب میرے رب نے، میرے مولا نے ختم المرسلین کا مقام بھی دیا، کائنات کا سردار بھی بنا دیا، اپنا حبیب بھی بنا دیا، اپنا خلیل بھی بنا دیا۔ اور میرے بھائیوں، سارے ہی کہتے ہیں میرے رب، میرے رب، پر عرش والے رب نے کہا میرے پیارے حبیب، جب آپ نے مجھے رب کہا، اس رب کا کوئی مطلب ہی اور ہے، اور وہ مطلب ہی بڑا اونچا ہے۔ جس انداز سے آپ نے کہا وکیل یا رب، آپ نے جب یا رب کہا تو میرے پیارے مصطفیٰ آپ کے یا رب کہنے کی میں قسم اٹھاتا ہوں، آپ کے یا رب کہنے کی، بولو میں قسم اٹھاتا ہوں، اتنا اونچا مقام۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ اللہ، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے ذکر پڑھ لو۔ میں نے تورات بھی پڑھی ہے، میں نے انجیل بھی پڑھی ہے، نبیوں کے صحیفے جو اس کے اندر ہیں وہ بھی سارے پڑھے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کسی نبی کی زندگی کی عرش والے رب نے قسم نہیں کھائی۔ جب میرے تمہارے مصطفیٰ کی باری آئی تو رب کہتا ہے لعمرو کا لام قسمیاں لا کر میرے پیارے مصطفیٰ، میں ساری کائنات کا رب لعمرو کا، تیری زندگی کی میں رب قسم کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا اللہ اونچا مقام۔ اچھا کیوں ملا؟ مقام تو بہت اونچا ملا، کیوں ملا؟ اس کی وجہ ایک ہی تھی، حضور حکمران بنے تو فقیری میں حکمرانی کر کے دکھلائی۔ بولو حکمران بنے تو فقیری میں، بولو فقیری میں حکمران ہو اور فقیر ہو، فقیری میں حکمرانی کر کے دکھلائی۔ حضرت محمد
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے پہلے ذرا مکے چلتے ہیں اور میرے بھائیوں اللہ اللہ، ابھی میں فیصل آباد کے اندر موٹر وے سے جب میں باہر نکلا نا، سامنے ایک بڑا سا بورڈ نظر آیا، ایک بندے کا نام لکھا ہوا تھا، بہت بڑی تصویر تھی، ساتھ بہت بڑی تصویر ملک کے وزیر اعظم کی تھی، لکھا ہوا تھا لارڈ میر فیصل آباد کا، ابھی بنا نہیں ہے، پتہ نہیں الیکشن کب ہوتے ہیں، پر شوق ہے، ہر بندے کو شوق ہے میں ایم پی اے بن جاؤں، میں کاؤنسلر بن جاؤں، کاؤنسلری کا بڑا شوق ہے، میں ایم این اے بن جاؤں، پھر میں پرائم منسٹر بن جاؤں۔ اس وقت پاکستان کے اندر بھائیوں روڑا رپا سارا یہی ہے، اللہ 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 اللہ، اور آؤ دیکھو اقتدار چل کے آیا میرے حضور کے قدموں میں۔ بولو اقتدار، دنیا کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی کہ اقتدار خود چل کر آئے اور پھر کہا جائے مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں لیتا ایسا اقتدار۔ آئے مکے والے، ابو جہل بھی آیا، باقی سارے مل جل کر اکٹھے ہو کر آئے، تین چیزیں لے کر آئے، آپ نے سن رکھا ہے، تین چیزیں لے کر آئے، کیا کہا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس تین پیشکشیں لے کر آئے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں، عرب کا بادشاہ، مکے کا بادشاہ، ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں۔ نمبر دو، آپ کو محل بھی پھر بنانا پڑے گا، لمبا چوڑا کام کرنا پڑے گا، اس محل کے لیے ہم آپ کے قدموں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ نمبر تین، اس محل کے اندر رہنے کے لیے خوبصورت ترین ملکہ بھی چاہیے۔ سارے عرب میں جس لڑکی کی طرف آپ نظر اٹھائیں گے اس سے آپ کا نکاح کر دیں گے۔ اچھا مجھے بتلاؤ فیصلہ آبادیو، فیصلہ کرو، ان تین چیزوں کے بعد کوئی چوتھی شے رہ جاتی ہے دنیا میں؟ اور ساری مصیبتیں انہی تینوں چیزوں کی وجہ سے۔ ایک عورت کا اور ایک لیڈر کا اسکینڈل بھی تو اسی فیصل آباد سے ہی آیا ہے نا ابھی سامنے، سارے پواڑے تو اتھو ہی نہیں۔ اللہ اللہ، اور میرے بھائیوں یہی تین چیزیں آئے آ کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ رکھے، یہ پیشکشیں رکھی اور گزارش ہے۔ وہ لوگ لبدے پھرتے، لوگ پہلے پھرتے، کروڑوں روپیہ اقتدار لب جائے، بڑی لب جائے، کو بڑی مالدار مل جائے اور بڑی حسینہ خوبصورت مل جائے، اور میرے بھائیوں یہ لے کر آئے ہیں انسانی تاریخ کی واحد مثال۔ میں سیرت بتلاؤں آمنہ کے لال کی، نعرے بڑے مارتے ہیں، نعتیں بھی بڑی پڑھتے ہیں، بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں، پر دنیا کے کمینے ندیدے بندے اور غلام کس کے؟ اب بولو کس کے؟ مردار دنیا کے۔ آؤ تمہیں اپنے حضور کی سیرت بتلاؤں۔ آ گئے، تینوں چیزیں لے کر آ گئے، اور جو کوئی پیشکش لے کر آتا ہے نا پھر وہ کوئی مانگتا بھی ہے۔ اچھا یہ تینوں چیزیں لے کر آئے ہو، چاہتے کیا ہو؟ ہم چاہتے ہیں اپنے رب کی بھی کرو عبادت، لیکن ساتھ یہ دو تین ہمارے بھی، یہ بھی شامل کر لو، لات منات عزا بھی شامل کر لو۔ قرآن آیا میرے حضور نے بھیجا، جبریل لے کر آئے، میرے حضور نے کیا فرمایا؟ عرش والے رب نے کہا میرے پیارے مصطفیٰ اعلان کا اعلان، ان کو سنا، اپنی دعوت سنا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اور سنو لکم دینکم، تمہارے لیے
دین تمہیں مبارک ہو، لکم دینکم ولی دین۔ جو دین میرے پاس آیا اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، بادشاہت بھی لے جاؤ، عورت بھی لے جاؤ، اپنا مال بھی لے جاؤ، محمد کو کوئی ضرورت نہیں۔ والاول ول پھر اذان پر آ جاؤ، والاول بولو ہو، والاول والآخر، آغاز اللہ اکبر، انتہا لا الہ، بولو لا الہ، سیرت میرے مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر، یوں ملتے ہیں مقام۔ اللہ نے کہا میرے محبوب میری خاطر ٹھکرایا نا سارا کچھ، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں، میرے نظارے۔ اللہ اللہ، اللہ نے کہا جا جبریل میرے مصطفیٰ کو میرے پاس لے آ۔ براق تیار ہو گیا، ساتویں آسمان پر بلایا۔ اللہ اللہ، جنت دکھلایا، فردوس دکھلایا، فرشتوں کا استقبال دکھلایا، پروٹوکول دکھلایا۔ جبریل اپنے خوبصورت رنگ میں 600 پروں کے ساتھ ہیرے یاقوت مرجان وہ نور کے جب گر رہے تھے، حضور نظارہ فرما رہے تھے۔ اللہ اللہ، سارا نظارہ فرمایا جا میرے پیارے مصطفیٰ، یہ سارا فردوس، اس کے بڑے بادشاہ سب کے آپ ہیں۔ انا سید ولد آدم، سب کے سردار آپ ہیں، ختم المرسلین، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میرے دشمنوں کو میرے مصطفیٰ آپ نے یہ جواب دیا، میں سارے دی نسل ہی مکا دیا، جڑ سے ختم کر دوں گا۔ کوئی اللہ کا بنے تو صحیح، اور فیصلہ بادی ہو، کوئی اللہ کا بنے تو صحیح۔ حضور کا اسوہ، حضور کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ، آپ کے پاس وفد آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ یثرب سے۔ وہاں تو قبیلے چلتے تھے، اور یہاں بھی کاؤنسلر اسی علاقے کا بن سکتا ہے نا جہاں اس کا ووٹ ہو، جہاں شناختی کارڈ ہو، دوسرے علاقے کا تو نہیں بن سکتا۔ پاکستان کا پرائم منسٹر کون بن سکتا ہے؟ بولو، پاکستانی۔ سعودی عرب کا کوئی منسٹر پاکستانی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ یورپ کا کوئی حکمران دوسرے ملک کا بن سکتا ہے؟ اور کوئی اپنا ملک، پھر آگے اپنا صوبہ، پھر اپنا ضلع، پھر اپنی تحصیل۔ اللہ اللہ، مدینے سے میرے رب نے چلایا، وفد آیا، سرداروں کا آیا، مکہ میں آیا، حج میں ملا، حضرت محمد کریم سے ملا، پیشکش لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو اپنا دائی بھیجا تھا، آپ نے جو اپنا مسئول بھیجا تھا، اللہ اللہ، مدینے کے لوگوں نے اس پہ لبیک کہا، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، اب لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کا چہرہ مبارک دیکھنا چاہتے ہیں، تشریف لائیں۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ قدم رکھیں گے یثرب میں تو آپ بادشاہ ہوئے۔ جاؤ ساری دنیا کی ہسٹری دیکھ، ایسی کوئی مثال، ایسا کوئی ایگزامپل آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ اللہ، اللہ کے ہو کر بس اللہ سے جنت لینا ہے،
بولو کیا لینا ہے؟ اللہ کے رسول نے بات ہی جنت کی ہے، بس لینا ہے تو جنت لینا ہے۔ آؤ میں تمہیں کیوں کہا، میں نے کہا تھا نا کیوں یہ اتنے مقام ملے، کیوں ملے؟ اللہ اللہ، کس کس شعبے کی بات کر، آؤ دیکھو نظارہ دیکھو۔ حضور تشریف لے آئے، جب حضور تشریف لائے تو یثرب کیا بن گیا؟ بولو کیا بن گیا؟ مدینہ بن گیا۔ نرا مدینہ نہیں بنا، منورہ بن گیا۔ اور صرف مدینہ منورہ نہیں بنا، طیبہ بن گیا۔ صرف طیبہ نہیں بنا، تابہ بن گیا۔ عرش والے رب نے نام رکھے، قبۃ الاسلام بن گیا، دار السنہ بن گیا، مبوّع الحلال والحرام بن گیا۔ سب کے جاؤ مدینے کے، جس طرح مکہ حرم تھا، حضور کے آنے سے مدینہ بھی حرم بن گیا۔ مدینہ بھی حرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ تمہیں نظارہ کرواؤں۔ اللہ اکبر۔ جنت جنت، بولو فردوس۔ حضور نے لوگوں کو بلایا کس بنیاد پر؟ اول اللہ آخر اللہ، ملے گا کیا؟ الجنہ۔ میرے پاس یہ ہے، کوئی آیا جی مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ گورنری، منسٹری، جاگیریں کچھ ملے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، محمد کے پاس صرف جنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مل گیا تو سارا کچھ مل گیا۔ دنیا کیا ہے؟ آج 57 مسلمان حکمران ہیں۔ مجھے بتلاؤ کبھی کسی حکمران نے اپنی تقریر میں جنت کی بات کی ہے؟ اب بولو کبھی کی ہے؟ یعنی اس کا پروگرام ہے کہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور کوئی رہا ہے؟ اللہ اللہ، کوئی رہا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ 100 سال بعد جتنے لوگ ہیں اس زمین پر آج، ان میں سے جتنے بھی ہیں 100 سال بعد کوئی باقی، یعنی یہ سارے زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر سارے نئے۔ یہ حضور کو عرش والے رب نے بتلایا، ایک بندہ بھی نہیں رہے گا۔ عمومی طور پر دیکھا جائے تو 100 سال بعد کوئی چند ایک رہ جاتے ہیں، باقی سارے تو نیچے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان بنے 72-73 سال ہو گئے، کتنے بندے ہیں آج؟ جب پاکستان بنتے وقت پیدا ہوئے تھے، اور آج جو اس وقت 10 سال کے تھے، 20 سال کے تھے، مر گئے سارے۔ آج 70-75 سال بعد چند ایک کو چھوڑ کر سارے لوگ نئے، 50 سال بعد بھی نئے بہت ہو جاتے ہیں۔ آج 7.5 ارب آبادی ہے نا، اگلے 60-70 سال بعد یہ 7.5 ارب زمین کے نیچے اوپر سارے، اکثر سارے نئے۔ یہ ہے انسان۔ اللہ اللہ۔ اور جنت کی بات کوئی نہیں کرتا۔ آئے دنیا، آئے دنیا۔ آج لڑائیاں ایسے محسوس ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے نہیں لڑ رہے۔ اللہ جانتا ہے ان کے بیانات دیکھو، جن میں بڑھیاں نہیں گڑیاں میں سر بن کے ایک دوسرے نے چھبیاں دے دے لڑ رہی ہوں۔ جو حکمران، نہ تعلیم پر گفتگو، نہ سائنس پر گفتگو، نہ آخرت پر گفتگو، نہ منصوبوں پر گفتگو، نہ آنے والی نسلوں پر گفتگو، نہ لانگ ٹرم منصوبوں پر گفتگو۔ گفتگو کیا ہے؟ آئے او جدا، وہ اندر تم ہے جدا، وہ اندر آئے بڑھیاں۔ اللہ کی قسم، مینٹیلٹی، حکمرانوں کی مینٹیلٹی کیا ہے؟ بچگانہ، زنانہ،
اللہ اکبر. مجھے رونا آتا ہے جن کا نبی حضرت محمد کریم ختم المرسلین ان کی مینٹیلٹی، ان کا ذہن اتنا پست اور نچلا ہو. سوچ میں بلندی نہ ہو. بلند سوچ. دانشور کون ہے؟ حضور نے فرمایا دانشور وہ ہے جس کی نظر آخرت پر ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے. اللہ اللہ. اب دیکھنا کردار سے پھر کیسے ثابت کیا. پہلا مار کا بدر ہوا. بولو پہلا مار کا. بولو پہلا مار کا بدر ہوا. بدر کا آغاز کس سے ہوا؟ بولو بدر کا آغاز کن شخصیات سے ہوا؟ ایک فوج ادھر ابو جہل کی کھڑی ہے، ادھر حضرت محمد کریم کی ہے. پہلے مبارزت کا میدان سجا، 3 بندے ادھر سے 3 بندے حضور کی طرف سے. 3 میں سے جو 2 نکلے، پہلا اپنا چچا حضرت حمزہ تھے، دوسرے حضرت علی تھے. کیا کہا؟ کم یا حمزہ، کم یا علی. یہ ہے کردار. اللہ بدر یہ مشرکوں کے خلاف مار کا تھا. اور 3 ہی ہے نا بڑے گروپ، 3 ہی ہے نا دنیا میں. ایک مشرک ہے، یہودی ہیں اور عیسائی ہیں. اور تینوں کے بارے میں بتلاؤں، فیصلہ بادیو فیصلہ کرو ایسے نبی پر کیوں نہ پھر ہم اعلان کریں حرمت رسول پر جان بھی. حضور کی عصمت پر، حضور کے نام پر جان بھی قربان ہے. یہ تو ہو گیا مشرکوں سے پہلا مار کا. اب بدر دیکھ، خیبر دیکھ لو یہودیوں کے ساتھ. حضور نے فرمایا فتح نہیں ہو رہا، میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رب کا رسول بھی محبت کرتا ہے. کس کو دیا جھنڈا؟ بولو کس کو دیا؟ پھر گھر کا فرد. راستہ کون سا ہے؟ بولو راستہ کون سا ہے؟ شہادت کا. بولو راستہ کون سا ہے؟ جنت کی بات کی صدقے قربان میرے حضور نے عمل سے ثابت کیا. اب آ جاؤ عیسائیوں کے خلاف. 3 مارک، ایک مشرکوں کے خلاف، ایک یہودیوں کے خلاف، تیسرا اور آخری سن لو، غزوہ موتا. یہ کن کے خلاف تھی؟ اس دور کی سپر پاور، اس کے زیر اثر غسانیوں کے خلاف. اردن میں موتا کا مقام. اللہ اللہ. وہاں کیا فرمایا؟ کمانڈر کون ہوگا؟ جس کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا، جس کو اپنی پھپھی کی لڑکی دی تھی، حضرت زینب دی تھی. بڑا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا، کیا کہتے ہیں صحابہ، گود میں ایک طرف حضرت حسن تھے، ایک طرف زید کا بیٹا اسامہ تھا. زید سے بھی پیار تھا، زید کے بیٹے سے بھی پیار تھا. کہا زید کمانڈر ہوگا، محبوب بھی بڑا تھا. اللہ اللہ. اور پھر جناب والا محبوب بھی بڑا تھا، پر غلام تھا. قریشیوں کے اوپر غلام کو آرمی چیف بنایا.
غلام تو بکتا تھا. ہمارے گاؤں میں موچی، نائی، تیلی، جلاہا، سکا، مشکیں پانی کی بھر کر گھروں میں پہنچانے والا، لوہار، ترخان، ہندوانہ سوچ کے تحت ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ کمی، مزارہ. اور غلام کمیوں کے سٹیٹس سے 1000 گنا نیچے. کمی بکتا تو نہیں نا، چاہے تو پینڈ چھڑ کے چلا جائے، پر غلام نہیں جا سکتا. اللہ اللہ، میرے حضور نے اس جس کا سٹیٹس غلامی کا تھا، آرمی چیف یہ، کمانڈر ان چیف یہ، صدقے قربان جاؤں حضرت محمد کریم. محبوب بھی غلام بھی دنیا کی تاریخ کو بدلا، ہسٹری کو بدلا. اللہ اکبر. اچھا پھر فرمایا، کیا فرمایا؟ ان کے بعد جھنڈا اٹھائے گا کون؟ اٹھائے گا علی کا بھائی جعفر جھنڈا اٹھائے گا. پہلا مقام غلام کو دیا. دوسرا پہلا بھی فرد ہے، گھر کا ہی فرد ہے نا، پھر غلام بھی ہے. دوسرا پھر مقام دیا، شہادت کے راستے پہ چلایا. پھر علی کا بھائی سامنے آیا. تیسرے نمبر پر کہا پھر عبداللہ بن رواحہ. مدینے والے سمجھ گئے کہ یہ تینوں شہید ہیں، یہ تینوں، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ اٹھائے گا پھر جھنڈا، یہ اٹھائے گا پھر جھنڈا، یہ اٹھائے گا. اللہ اللہ. ممبر پہ تشریف فرما ہوئے حضور، میرے رب نے منظر دکھلایا، ہوئے دیکھ میرے رب نے کیا مقام عطا فرمایا، پرائرٹی کیا ہے، ترجیح اول کیا ہے. ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، آنکھوں سے آنسو چھم چھم گر رہے ہیں. عیناہ تذرفان، چھم چھم آنسو گر رہے ہیں. فرمایا زید لڑتا لڑتا شہید ہو گیا. اللہ اکبر. صحابہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. حضور نے فرمایا اب جھنڈا اٹھایا. رب نے سارا منظر سامنے کر کے دکھلا دیا. اب جھنڈا کس نے اٹھایا؟ اللہ اکبر. اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا. اس کے دونوں بازو کٹ گئے پر جھنڈا نہیں گرنے دیا، پھر وہ بھی شہید ہو گیا. اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے، وہ لڑتا رہا، وہ بھی شہید ہو گیا. اب جھنڈا کس نے اٹھایا؟ فرمایا میں نے کمانڈر نہیں بنایا، خالد نے جھنڈا اٹھایا. امر نفسہ، اس نے اپنے آپ کو خود کمانڈر بنایا، اس لیے کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا. اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ خالد کی مدد فرما دے. اور صحابہ کو کہا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے بڑی تلوار ہے. اللہ اکبر. اور پھر جنت کا نقشہ کھینچا. کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں فردوس میں سونے کے تختوں پہ بیٹھے، حوروں کا جرمت ہے، شراب کے جام ہے، وہ تو وہاں مسکرائے. رب نے کہا میرے مصطفیٰ دنیا میں آپ نے قربانی دی اپنے پیاروں کی، میں دنیا کا منظر بھی دکھلا رہا ہوں، فردوس کا منظر بھی دکھلا رہا ہوں. پروٹوکول کیا ملا؟ پروٹوکول یہ جسم مٹی کا، اسی کے لیے مر گئے سارے. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کو سہولتیں پہنچانی ہیں، اسی کے لیے مر گئے. کرپشنیں بھی اسی کے لیے، دھوکے دنگا فساد بھی اسی کے لیے. اللہ اکبر. فرمایا
جعفر فردوس کے آسمان میں پرواز کر رہا ہے، اللہ نے 2 ہاتھوں کی جگہ پر، شہید ہاتھوں کی جگہ پر اللہ نے 2 پر عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جس طرح کوئی آتا ہے نا، یہ محمد بن سلمان آیا تھا تمہارے F-17 تھنڈر، ایک دائیں طرف تھا اور ایک بائیں طرف تھا۔ یہ پروٹوکول ہوتا ہے فضاؤں کا، فضائی دنیا کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ میرے رب نے پروٹوکول دیا، اپنے نبی کو دکھلایا، فرمایا جعفر پرواز کر رہا ہے، دائیں طرف جبریل ہے، بائیں طرف میکائیل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا پھر مجھے رب نے ایک منظر دکھلایا، جعفر کا سینہ سفید تھا، چہرہ چمکنے والا، منظر وہی تھا، اور فرشتے تعداد اللہ ہی جانتا ہے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے پرواز کر رہے تھے، پر اس پرواز کا جو دولہا تھا وہ جعفر تیار تھا۔ حدیثوں کی سندیں صحیح ہیں، شیخ البانی لائے، باقی محدثین لائے رحمہم اللہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، 3 دنیا میں 3 گروپ، تینوں کے خلاف ہی میرے حضور آغاز کر کے گئے، پر آغاز کہاں سے کیا؟ تینوں کے خلاف اپنے گھر سے کیا۔ پھر رب کیوں نہ فرمائے پیارے مصطفیٰ اللہ اللہ اعلان کر کے بتلا دے، میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، تجھے خلیل تو بنایا ہی ہے، ساتھ حبیب بھی بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، کتنا اونچا مقام، کس کی بیٹی ہے؟ حضرت محمد کریم کی بیٹی ہیں۔ ماں کون ہے؟ سارے عرب کی مالدار ترین خاتون کی بیٹی ہیں، تاجرہ خاتون کی بیٹی ہیں، جن کا مال امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں برے صغیر ہندوستان سے مال جاتا تھا، ہماری اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال پھر مکہ میں جاتا تھا، ادھر شام قافلہ جاتا تھا، وہاں سے آتا تھا، کہاں شام، کہاں تمہارا مالابار، یہ سارا بزنس کا روٹ، اس پہ ہماری ماں کا مال چلتا تھا، مالدار ترین خاتون تھی۔ بیٹی کا کیا حال ہو گیا؟ خاوند کا مقام دیکھو، بیٹی دیکھو، حضرت محمد کریم دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ مال آیا، خاوند کو خیال تو کرنا چاہیے نا اپنی اہلیہ محترمہ کا۔ حضرت علی نے کیا خیال، انہوں نے اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک کیا، کہا کرما والیے اللہ اللہ حسن و حسین کی اماں، یہ تیرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے چکی چلا چلا کر، اور میں پانی لا لا کر میرے بھی سینے میں کبھی درد محسوس ہوتا ہے۔ تیرے ابا جی شاہ عرب ہیں، ان کے پاس کچھ مال آیا، غلام آئے، ذرا چل کچھ نہ کچھ تو لے آئیں۔ بڑی خدمات ہے کہ تیری ماں نے سارا مال مسلمانوں کو دے دیا۔ اللہ اللہ یہ زبان حال زبان کال کی نہیں بتلا رہا۔ اور پھر کتنی قربانیاں دیں، اور پھر ہم نے کتنی بنو ہاشم نے ہر میدان میں آگے آگے، تو تیرے ابا جی کے پاس تو چلنا چاہیے نا۔
وہ بھی آپ کے لیے۔ بیٹی کیا کہتی ہے؟ دل نہیں مانتا۔ کیا کہتی ہیں؟ دل نہیں مانتا۔ کہتے ہیں نہیں، اسرار کرتے ہیں۔ چل پڑے، وہ دستک دی، حضور دروازے پر تشریف لائے، ماتھا چوما، ہاتھ پکڑا، جا کر اپنی مسند سے پر بٹھایا، دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے، ہاں باتیں ہوتی رہی۔ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ اللہ اللہ۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جی بس آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، اور اٹھ کر واپس گھر آ گئے۔ حضرت علی نے کہا رضی اللہ عنہ، اللہ کی بندی گئے کس مقصد کے لیے تھے؟ وہ بات ہی کوئی نہیں کی۔ بات تو آپ نے کرنی تھی، میں نے تو نہیں کرنی تھی۔ آگے سے کیا کہتی؟ مجھے عباس جی سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی۔ اللہ، وہ دینے والے سارا کچھ دینے پر شرم آتی ہے۔ یہ ہے میرے حضور کی سیرت۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مجبور کیا اہلیہ محترمہ کی حالت کی طرف، پھر چلے گئے۔ اب مطالبہ کیا، کیا فرمایا حضور نے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدقے قربان، فدا و ابی و امی، سارا جہان قربان۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ، اور جن کے بارے میں فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے میں محمد کو ستایا، جس نے میں محمد کو ستایا اس نے عرش والے رب کو ستایا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے پاس جو ہے وہ صفا کے مسکینوں کے لیے ہے، میرے پاس جو ہے وہ مدینے کے یتیموں بیواؤں مسکینوں کے لیے ہے۔ جہاں تک معاملہ تیرا ہے، مال تو میرے پاس کوئی نہیں، نسخہ بتلا دیتا ہوں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ فاطمہ پڑھتی جا، چکی چلا پیستی جا آٹا، اور علی ڈول کھینچتا چلا جا، میرے پاس غلام خادم نہیں ہے۔ پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے سیرت۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے حضور کی سیرت۔ اللہ اکبر۔ میں تو بیان کرتا چلا جاؤں گا، جمعے کا ٹائم نہیں اجازت دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب میں اپنے آخری مختصر سی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ اس دنیا میں اللہ اکبر ساری اولاد آدم کے سردار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ آج تمہیں بڑی ایک زبردست بات بتلانے لگا ہوں۔ میں نے الحمدللہ یہی بات منصورہ میں کی، بڑے بڑے علماء تھے وہاں، گولڑے کے گدی نشین تھے، محترم ابتسام صاحب بھی تھے، اور یہ معاویہ اعظم صاحب وہ جو اہل سنت کے ہیں ایم پی اے یہ جھنگ سے، وہ بھی تھے، اور بھی تھے۔ محترم سراج الحق صاحب نے یہ جلسہ رکھا تھا اپنے منصورہ میں، سب کے خطاب ہو گئے، اپنے سے پہلے انہوں نے میرا خطاب رکھا۔ میں نے کہا سنو، اللہ اللہ، میں نے کہا سنی شیعہ کو آج میں اتحاد کی دعوت دینے آیا ہوں، آج تمہارے سامنے 5 تن پیش کرنے آیا ہوں۔ ایک معروف 5 تن ہے، آج میں 5 تن پیش کرنے لگا ہوں جو حضرت محمد کی کریم کی زبان سے اللہ اللہ ان کو مان لو، پاکستان میں اتحاد قائم ہو جائے گا، نفرتوں کی فضا ختم ہو جائے گی۔
حضور نے فرمایا، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث لائے، کتاب المناقب سند صحیح، فرمایا جنت میں جو بھی بزرگی میں فوت ہوگا، وہ جہاں بزرگی میں فوت ہوگا آگے 30 سال کا جوان ہوگا، پر دنیا میں کس عمر میں فوت ہوتا ہے کاؤنٹ یہ ہوگی، اور 80% تو بزرگ ہی فوت ہوتے ہیں۔ فرمایا جو بھی بزرگ اس دنیا میں فوت ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ان سارے بزرگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ اللہ، اور دنیا کی سرداری کوئی سرداری ہے، سرداری وہ ہے جو فردوس کی ملے۔ کتنے سردار ہو گئے جنت کے؟ 2۔ آگے چلو، 2 اور ہیں۔ فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے حسن، یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اس وقت مسلمانوں کا جو رقبہ تھا، یوں سمجھو کہ 25-30 صوبے حضرت حسن کے پاس تھے، ان میں سے ایک صرف شام حضرت معاویہ ان کے پاس تھا رضی اللہ عنہما۔ حضرت حسن نے کیا کہا، چچا جی اگر میرا حق تھا میں نے آپ کو دیا، آپ کا حق تھا آپ کو لوٹا دیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کردار کیا تھا کہ خلافت علی منہاج النبوہ پر امت کی پٹڑی، امت کی اللہ اللہ ٹرین کا ٹریک اس پر پھر چڑھانے کے لیے اپنی قربانی کو پیش کیا۔ دونوں کی قربانی بڑی عظیم ہے۔ حضور نے فرمایا دونوں بھائی میرے 2 پھول ہیں، بخاری کی حدیث، فرمایا میرے 2 پھول ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ جو ان سے محبت کرے اسے تو بھی محبت کر۔ فرمایا یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جو جوانی میں فوت ہوگا اس کا سردار کون ہوگا؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ اور جو شہید ہوتے ہیں وہ تو جوان ہی ہوتے ہیں نا، سارے جوان شہید ہوتا ہی جوان ہے۔ یہ میرے پاکستان کی شہداء، اللہ اکبر، باقی شہداء دہشت گردی کے خلاف قربانیاں پیش کرنے والے شہداء، ان سب کے سردار حسنین کریمین ہوں گے۔ اور سنو عورتیں، اللہ اللہ، چاہے وہ بچی ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھی ہو، مقام کیا ملا؟ حضور نے فرمایا سوائے حضرت مریم کے، سوائے، اسی طرح انبیاء جو ہے نا ان کا مقام اونچا ہے، وہ نہیں ہے شامل، حضور نے استثناء فرمایا۔ اور یہاں عورتوں کی جب بات آئی، حضور نے فرمایا سوائے حضرت مریم کے ساری عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ۔ اب میں ان 5 کا کردار اگر پیش کروں نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شروع کر گئے، وہ ایک نیا پھر خطبہ جمعہ چاہیے۔ اللہ اکبر، کہ ان کو سرداری کیوں ملی؟ 5 کا کردار، اور ان 5 کے اوپر انبیاء بھی شامل، پھر سب کے سردار کون ہے؟ سبحان اللہ، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری انسانیت کے سردار۔ آپ کے بعد نیچے یہ 5 سردار، اور لوگوں ان 5 کو مان لو، حکمرانوں قانون سازی کر لو، اللہ اللہ کے یہ 5 سردار ہیں، اور 5 تن ان کو مانو جو جنت کے سردار ہیں۔
شیعہ بھی مانے سنی بھی مانے، انشاءاللہ پاکستان سے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ کیا بھئی ہوگی ختم کے نہیں؟ سراج الحق صاحب کہنے لگے باقی بھی سارے کہنے لگے حمزہ صاحب آپ کی تقریر میں اور بھی بڑے بڑے نقطے سنے، پر یہ نقطہ تو زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے یہ تو آج ہمیں پہلی بار علم ہوا ہے۔ میں نے کہا ذالک فضل اللہ، بولو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس لیے کہ جذبہ ہے امت کے اتحاد کا۔ جذبہ کیا ہے امت کے اتحاد کا؟ اللہ اکبر، کہ امت ایک ہو جائے، مسلک اپنے اپنے رکھو، لیکن چھریاں کوہاڑیاں تو سانپ کے رکھو نا، اور زبان کے خنجر بھی سنبھال کر رکھو۔ زبان کا خنجر لوہے کے خنجر سے بہت زیادہ تیز اور تباہ کن ہوتا ہے۔ حکمرانوں کے درمیان یہ زبان کے خنجر ہے نا، کیا حال ہوا پڑا ہے ہمارے ملک کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آخری گزارش، اللہ اکبر، اب جناب اس دنیا سے جانا ہے، حضور نے نقشہ کھینچا ہے، اب آؤ اس کی تیاری کریں، جنت کی تیاری کریں، اپنے سامنے فردوس رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف فرما ہے، انصاری کا جنازہ ہے، ذرا قبر کی تیاری میں ٹائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعوت دینی شروع کر دی ہے، عرش والے رب نے الہام کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی لمحہ دعوت سے فارغ نہ ہو، وہ ہر لمحے کا فائدہ اٹھاؤ، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اب وہاں نیک بھی پچھتائے گا، برا بھی پچھتائے گا۔ برا پچھتائے گا ہائے میں نے برائیاں کیوں کی، نیک پچھتائے گا میں نے نیکیاں کام کی، یار یہ تو مقام۔ اللہ اللہ، یہاں اچھی سوسائٹی میں مکان بنانے کی کوشش کرتے ہو، وہاں بن جائے، پھر پاکستان کے مختلف شہروں میں یہاں بن جائے، پھر لندن میں، فرینکفرٹ میں، واشنگٹن میں، فلاں 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 فلاں، دبئی میں خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فرمایا جب بھی اللہ سے مانگ صدقے قربان جاؤں، حضور کی ہمدردی پر فرمایا جب بھی مانگے اللہ کا واسطہ دے کر، جب مانگے میرا کلمہ پڑھنے والے، اور دنیا نام مانگ، رب کے عظیم نام کا واسطہ دے کر مانگ، تو صرف جنت مانگ، اور جنت بھی عام نہ مانگ، جنت بھی فردوس مانگ۔ فرمایا اللہ اکبر، فرمایا نیک بندہ ہوتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے فرمایا ہزاروں ہوتے ہیں، لاکھوں ہوتے ہیں، کروڑوں ہوتے ہیں، اربوں ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ پھر ملک الموت، بائبل میں جن کا نام اسرائیل آیا، وہ تشریف لاتے ہیں، سر کی طرف بیٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے پاکیزہ روح، پاکیزہ جسم سے نکلا ہے ہمارا جسم پاکیزہ۔ اللہ آج سوچ کی دعوت دے رہا، اپنے آپ سے آغاز کر رہا سب کو۔ اللہ اکبر، پاؤں سے نکلتی ہے، ٹانگوں سے نکلتی ہے، ٹھنڈی ہو گئی، پھر آتی ہے کہاں؟ پیٹ تک آ جاتی ہے، پسلیوں کے درمیان۔ شیخ البانی رحمہ اللہ حدیث لائے، صدقے قربان جاؤں، میرے حضور نے فرمایا جب کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، جب یہاں روح آتی ہے نا، تو جو اللہ کا بندہ ہے اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا تو میرے فرشتوں، وہ دیکھو ملک الموت روح قبض کر رہا ہے، پسلیوں کے درمیان ہے، کیسا مشکل ٹائم ہے، ایسے ٹائم میں بھی میرا بندہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا۔
ये उसी को तौफीक मिलेगी ना जिसने हर लम्हे अपने अल्लाह को याद रखा, मोहब्बत की है। उसके बाद अल्लाह अकबर, हाँ अब जब उसको नेक बंदे को आगे वो फरिश्ते नजर आते हैं ना, वो एक लिबास वो है जो आपने इस जिस्म को सफ़ेद कफन सूती कपड़ों का वो पहनाना है। फैसलाबाद में कपड़े का घर है, जितने मर्जी शानदार कफन पहना दो, वो जनाब सूती कपड़ा और उसको मट्टी के हवाले कर देना है। असल बंदा तो रूह है, असल बंदा तो रूह है। उस रूह को लेकर भी फरिश्ते आए थे माँ के पेट में, अब लेकर जा भी यही रहे हैं। अब जब ले जाने लगे हैं अल्लाह अल्लाह, तो फिरदौस से सफेद रेशम कस्तूरी में भीगा हुआ लेकर आते हैं। अब जब उस रूह को फरिश्ते ये अपना लिबास ये नजर आता है, तो ये जिस्म उसको कैद खाना नजर आता है, बीमारियों का सताया हुआ है, और दुनिया की नफरतें और जनाब हसद बुग़्ज़ क्या क्या मुसीबतें उनका मारा हुआ। अब क्या कहता है, जल्दी निकलूं अल्लाह अल्लाह। इसीलिए जो नेक लोग होते हैं ना, बाज़ औक़ात अल्लाह रंग दिखलाता है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अल्लाह अकबर, देखी जाती है, मैंने खुद देखी है कई अल्लाह के बंदों। अल्लाह अकबर, वो मुस्कुराते हैं, ये रो रहे हैं, वो मुस्कुरा रहा है, आगे उनके हाथों में जाता है। ओए हुक्मरान प्रोटोकॉल पर ही मर गए, दुनिया मुर्दार का प्रोटोकॉल क्या होगा। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों, फरिश्ते मलाकुल मौत के हाथ में चुनी आती, इतनी खुशबू आती है कि कोई फरिश्ता उसके हाथ में रहने नहीं देता। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, लाखों फरिश्तों के हाथों में मोहब्बत देखो। अल्लाह अल्लाह, वहाँ ईमान की बुनियाद है, यहाँ बुनियाद और है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ बुनियाद और है। मेरे हुजूर की पाक सीरत, अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इसी तरह पहले आसमान के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दरबान को मलकुल मौत कहता है, दरवाज़ा खोलिए, कहता है कौन आया। मेरे हुजूर ने फरमाया कि ज़मीन पर जिस बंदे की रूह ले जाई जा रही है, उसका बेहतरीन नाम जो दुनिया में माँ बाप ने रखा था, और वल्दियत के साथ कहते हैं कि फलां आया है, और सारे मरहबा कहते हैं कि ये ज़मीन से जो रूह आई है, सुभान अल्लाह, क्या पाकीज़ा रूह है। दरवाज़ा खुलता है, सातों आसमानों पर इस्तकबाल होता है। अल्लाह अकबर। मैं रात सियालकोट में था, 75 साल के एक बुजुर्ग, तो मैं ताज़ियत करने के लिए उनकी गया। तहज्जुद गुज़ार, 5 वक्त के नमाजी, मस्जिद में अज़ान कहें, सुभान अल्लाह। तो मोहल्ले के एक नेक आदमी ने जान निकलते वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, दफन करने तक मुस्कुराहट मौजूद थी। और फिर मोहल्ले के एक नेक आदमी ने, उसने देखा, कहते हैं कि आसमान से एक तेज रोशनी आई और कब्र में से एक धुंध जैसा एक नूर सा पैदा हुआ और उसको लेकर आसमानों पर चढ़ गई। अल्लाह अकबर। अर्श वाला रब दिखलाता है, और जब आगे जाता है, जो जहां छोड़ के जाता है, आगे भी फिर रिश्तेदार दोस्त अहबाब, मेरे हुजूर ने फरमाया, सिलसिला तुल अहदीस सहीहा में रवायत लाए हैं शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, कि वहाँ वो इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई क्या हाल है, भाई क्या हाल है, वो फलाने का क्या, फलाने का क्या, फलाने का क्या पूछते हैं। फिर एक उनमें से कहता है, यार ताज़ा ताज़ा आया, जरा थोड़ा जा साथ ले लेने दो।
دنیا کی مصیبتوں سے ستایا ہوا یعنی تھکا مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ مبارک، دست مبارک تھاما ہوا تھا اور اللہ ماذے بل بعث رب الناس پڑھ رہی تھی، اور حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اب دنیا کی یاریاں نہیں، اب جو فردوس میں دوست یار ہے، میں تو ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، اللہ توفنی مسلمم و الحقنی بالصالحین۔ یا اللہ ہم سب کو موت کے وقت ان صالحین سے ملا دینا، اور یا اللہ سیرت اپنے پیارے مصطفیٰ کی سیرت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو دور و نزدیک سے یہ تیرے بندے تیری بندیاں آئی ہیں، اللہ ہماری دنیا بھی کی بھی اصلاح فرما دے، آخرت بھی کامران فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔